بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسم کی تعریف کی تھی کہ اسم کہتے ہیں اس کلمے کو جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر پایا نہیں جاتا۔ پھر اس کی علامتیں بیان کی تھی اور یہ ٹوٹل میرے خیال میں 11 علامتیں ہیں۔ اسم کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ مبتدا اور خبر دونوں بن سکتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اسم مضاف ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں جر آتی ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ وہ موصوف ہوتا ہے۔ نویں علامت یہ ہے کہ وہ اسم تصغیر کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور 10ویں علامت یہ ہے کہ وہ منادا ہوتا ہے، منادا۔ تو یہ 10 علامتیں بیان کی ہیں، 10 علامتیں۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ۔ بس یہاں تک دیکھیں، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فائدہ بیان فرماتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جو ہم نے علامتیں بیان کی ہیں یہ اسم کے خاصے ہیں، اور خاصہ ہوتا ہے جو دوسرے کے اندر نہ پایا جائے، بس وہ اسی کے اندر پایا جاتا ہے جس کا وہ خاصہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ جو آپ نے اسم کی علامتیں پڑھی ہیں، اسم کی نشانیاں پڑھی ہیں، یہ صرف اسم کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اسم کے علاوہ فعل کے اندر، حرف کے اندر یہ نہیں پائی جائیں گی۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ، پس یہ ساری کی ساری نشانیاں من خواص الاسم، اسم کے خواص میں سے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اسم کے خواص میں سے، اسم کا خاصہ ہے۔ اور آپ سے کوئی پوچھا بھائی خاصے کا کیا مطلب ہے، تو کیا جواب دیں گے کہ خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور چیز کے اندر نہیں پایا جاتا، جس کا وہ ہوتا ہے بس اسی کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدَأً۔ یہاں سے اخبار عنہ کا معنی بیان فرما رہے ہیں۔ اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ وہ اخبار عنہ ہو، جس کا میں نے وہاں آسان اور سادہ آپ کو بتایا تھا کہ اسم مبتدا اور خبر دونوں بن سکتے ہیں۔ اب یہاں سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اخبار عنہ کا کیا مطلب ہے، کہ اسم اخبار عنہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم کے اخبار عنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اسم کے اخبار عنہ کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی آپ سے سوال ہو کہ آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا ہے کہ اسم اخبار عنہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہمیں بتائیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اسم کے اخبار عنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ محکوم علیہ ہوتا ہے۔ این یکون کا کیا مطلب ہے ساتھی؟ این یکون ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ کروں گا نا پھر بتاتا ہوں۔ لکونہ فاعلا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کے محکوم علیہ ہونے کی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم کے محکوم علیہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسم یا تو فاعل بنے گا، یا مفعول بنے گا، یا مبتدا بنے گا۔ فاعل کے اوپر فعل کا حکم لگتا ہے، مفعول کے اوپر بھی فعل کا حکم لگتا ہے، اور مبتدا پر خبر کا حکم لگتا ہے۔ اسم محکوم علیہ ہوتا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ اسم محکوم علیہ ہوتا ہے، اس پر حکم لگایا جاتا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے کہ اسم کبھی تو فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، اور کبھی مبتدا۔ فاعل پر فعل کا حکم لگتا ہے، مفعول پر بھی فعل کا حکم لگتا ہے، اور مبتدا پر خبر کا حکم لگتا ہے، اور جس پر حکم لگے وہ کیا کہلاتا ہے؟ محکوم علیہ۔ اب ترجمہ دیکھیں، ومعنی الاخبار عنہ، اخبار عنہ ہونے کا مطلب یہ ہے ان یکون، کہ اسم ہوتا ہے، ان یکون، ان کا ترجمہ ہے کہ، اور یکون ہوتا ہے، کہ اسم ہوتا ہے محکوم علیہ، محکوم علیہ، لکونہ، اس لیے کہ وہ اسم یا تو فاعل بنتا ہے، او مفعولا، یا مفعول بنتا ہے، او مبتدا، یا پھر مبتدا بنتا ہے۔ جی شعیب بھائی، ان یکون کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ شہیب بھائی، اب شعیب بھائی جواب نہیں دیں گے۔ وَيُسَمَّى اسمًا، وَيُسَمَّى اسمًا، ساتھی میری آواز نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے شعیب بھائی، ابھی آ رہی جی جی، میں نے کہا سمجھ آ گئی تھی، اور لکون ہی کا آپ نے اس لیے بتایا ہے؟ ہے۔ ہاں، اس لیے لام کا اس لیے ترجمہ، لام سے لی کا ترجمہ، اس لیے۔ اچھا جی،
लिसुमुव्विही अला क़सीमैहि ला लिकौनिही विस्मन अलल माना व युसम्मा इस्मन। यहाँ से इसम की वजह तस्मिया बयान करते हैं। वजह तस्मिया क्या होती है? वजह तस्मिया होती है कि जब आप किसी का नाम रखते हैं तो नाम रखने की वजह क्या है। जैसे आप कहते हैं ना इंसान, अब इंसान को इंसान क्यों कहते हैं, इंसान का नाम इंसान क्यों रखा गया है, इसको बोलते हैं वजह तस्मिया, नाम रखने की वजह। तो इसम को हम इसम क्यों कहते हैं, इसम को हम फेल नहीं कहते, इसम को हम हर्फ नहीं कहते, दीवार नहीं कहते, इंसान, इसम को हम इसम ही कहते हैं। क्यों कहते हैं उसकी दलील बयान फरमा रहा है, इसको बोलते हैं वजह तस्मिया। जब किसी नाम की दलील बयान की जाती है तो उसको नाम क्या दिया जाता है, वजह तस्मिया। वजह तस्मिया क्या है, तो फरमाते हैं इस्मुन का लफ्ज सुमुवन से निकला है। इस्मुन का लफ्ज किससे निकला है, सुमुवन से। और सुमुवन का माना होता है बुलंद होना। सुमुवन, उसका माना क्या है, बुलंद होना। तो इसम जो है ये फ़िल से भी बुलंद है और हर्फ से भी बुलंद है। किस तरह बुलंद है, वो इस तरह कि हर्फ अपना माना बताने में गैर का मोहताज होता है, फ़िल अपना माना बताने में अगरचे गैर का मोहताज नहीं होता लेकिन उसके अंदर ज़माना पाया जाता है, ज़माने वाली कमज़ोरी उसके अंदर होती है। जबकि इसम ना तो उसको अपना माना बताने में अल्फाज की ज़रूरत होती है, ना उसके अंदर ज़माना पाया जाता है, ज़माने वाली कमज़ोरी भी उसके अंदर नहीं होती। इसलिए वो अपनी दोनों किस्मों पर, जो मद्दे मुकाबिल हो ना, जब आप किसी चीज़ की अक़साम बयान करते हैं तो मद्दे मुकाबिल को बोलते हैं कसीम। इसम फ़िल हर्फ ये आपस में एक दूसरे के क्या है, कसीम है। कलमे की तीन किस्में है ना, इसम फ़िल हर्फ। अब ये जो कलमे की तीन किस्में ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, कसीम, इसको बोलते हैं कसीम। तो इसम जो है अपने कसीमैन पर, इसके कसीमैन कौन है, कसीम एक मद्दे मुकाबिल और कसीमैन दो मद्दे मुकाबिल। इसके दो मद्दे मुकाबिल कौन है, फ़िल और हर्फ। ये फ़िल और हर्फ दोनों से बुलंद है। किस एतबार से बुलंद है वो मैंने बता दिया। ला लिकौनिही, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बाज नहवियों का रद्द करते हैं। बाज नहवियों का क्या कर रहे हैं, रद्द। बाज नहवी हजरात फरमाते हैं कि इसम का लफ्ज विस्मुन से निकला है, सुमुवन से नहीं निकला, बल्कि वो किस से निकला है, विस्मुन से निकला है। और विस्मुन का माना होता है अलामत। विस्मुन का माना क्या होता है, अलामत। तो इसम चूंकि अपने माने पर अलामत होता है इसलिए उसको इसम कहते हैं। लेकिन मुसन्निफ फरमाते हैं ये बात ठीक नहीं है, फिर तो फेल को भी इसम कह दो क्योंकि फेल भी अपने माने पर अलामत होता है, फिर तो हर्फ को भी इसम कह दो क्योंकि हर्फ भी अपने माने पर क्या होता है, अलामत होता है। ये बात ठीक नहीं है। वयुसम्मा इसमन, नाम रखा गया है इसका इसम, लिसुमुव्विही इसलिए कि ये बुलंद होता है, अला कसीमैही अपने दोनों कसीमों पर, इसलिए कि ये बुलंद होता है अपने दोनों कसीमों पर। ला, इसम को इसम इसलिए नहीं कहते, विस्मन अलल माना कि ये अपने माने पर अलामत होता है। ला लिकौनिही, इसम को इसम इसलिए नहीं कहते, विस्मन अलल माना कि ये अपने माने पर अलामत होता है। चलिए आज हम यहाँ तक करेंगे इंशाल्लाह। आज देखें हम थोड़ा सा हमने पढ़ा है। पहली बात हमने ये पढ़ी कि इसम की जो 10 अलामात मुसन्निफ ने बयान की हैं वो इसम के खास से हैं, और खासा वो सर होता ये है कि, लिस्सुमुहु का क्या आपने बताया था मतलब? जी जी किसका, लिस्सुमुहु, लिसुमुव्विही, लिस्सुमुहु, लिसुमुव्विही, लाम जा रहा है ना लिस- तो वो के नीचे जेर आएगा, लिसुमुव्विही। सुमुव का माना होता है बुलंद होना, बुलंद। नीचे लिखा हुआ भी है, नीचे लिखा हुआ देखें, लिउलुव्विही, उलुव उनसे है ना, बुलंद होना। इसलिए कि इसम बुलंद होता है अला कसीमैही अपने दोनों कसीमों पर। इसके दोनों कसीम कौन है, फेल और हर्फ। और कसीम किसको कहते हैं, जब किसी चीज़ की आप अक़साम बयान करते हैं तो वो अक़साम आपस में एक दूसरे के लिए क्या बनती है, कसीम बनती है, कसीम। अच्छा आलिम बनना है, हल्का आलिम नहीं बनना। अच्छा आलिम वो होता है जो एक एक चीज़ की तहकीक करता है, वो लकीर का फ़कीर नहीं होता, एक एक चीज़ की तहकीक करता है, वो मेहनत करता है, वो किताबों को देखता है, वो सबक सुनता है। और जो आलिम कमज़ोर होता है बस वो खामोश बैठा रहता है,
اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو معاشرے میں اچھے علماء کی بہت ضرورت ہے۔ اچھے علماء سے مراد عمل والے نہیں، عمل والے کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھے علماء سے مراد پختہ علماء، جو ہر بات کا دلیل سے جواب دے سکیں، جو عربی علوم پر واقفیت رکھتے ہوں، جو عربی علوم سے واقف ہوں، قرآن مجید کا ترجمہ ان کو آتا ہو، لفظی ترجمہ آتا ہو، صیغے نکال سکتے ہوں، بتا سکتے ہوں کہ یہ ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے کئی علماء کو جانتے ہوں گے، اور علماء اگر 100 ہیں تو 100 میں سے 90 علماء ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو آپ نے ایسا عالم نہیں بننا، بلکہ آپ نے ان 10 میں شامل ہونا ہے کہ جو ماہر علماء ہوتے ہیں، جو معاشرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے پھر انشاءاللہ۔ ساری لا لکونی کا مطلب آپ نے کیا کیا تھا؟ لا لکونی، لا کا مطلب نہیں، اور لکون لام تعلیلیہ ہے، اس لیے اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے، وسمن علی المعنی کہ وہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے۔ لکونی کا مطلب اس نہیں، لام یہ کون تو مصدر ہے نا، کون یہ مصدر ہے، اور ہو ضمیر ہے جو کہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ویسے کون کا لفظی معنی ہوتا ہے ہونا، کون کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہونا۔ یہاں با محاورہ ترجمہ کریں گے کہ اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے، لام علی زبر لا کا ترجمہ نہیں، لام زیر لی کا ترجمہ اس لیے، اور ہو ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور ویسے کون کا معنی ہوتا ہے ہونا، کانا یکون سے فعل ناقص کا مصدر ہے نا۔ چلیں اس کو یہاں تک کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ اب آپ کے 9 صفحات ہو چکے ہیں، صفحہ نمبر 5، یہ 5 سے آپ نے شروع کیا تھا، یعنی 4 صفحے آپ نے پڑھ لیے، اور کل جمعہ بھی ہے، تو کل تھوڑا سا اس کو، بلکہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آپ نے یہ تھوڑا سا یہ ہو گیا، اما پارے کا ہو گیا، اچھی طرح ان کو یاد کر کے آنا ہے، اچھی طرح، بہت اچھی طرح، اور خاص طور پہ ترکیب، یا ترکیب نہیں، الفاظ ٹھیک ہوں اور ترجمہ ٹھیک ہو، اس پر صبر توجہ دینی ہے۔ ترکیب نہیں آ رہی وہ ایک بات کا مسئلہ ہے، تشریح نہیں آ رہی وہ بھی بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا جو اول مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے وہ یہ الفاظ ٹھیک پڑھنے ہیں، پھر ان ٹھیک پڑھے ہوئے الفاظ کا ترجمہ ٹھیک کرنا ہے۔ یہ 2 کام آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ اچھے عالم بنیں گے، اللہ کے حکم سے، میرے اللہ نے چاہا تو۔ اچھا جی، اس کو یہاں تک مکمل کرتے ہیں۔